اے کاش اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ میں روضہ رسول پر اپنے 2014 کے عمرے کے سفر میں گیا۔ مولانا شیخ التفسیر امام الہدیٰ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے سلسلے کے ایک بزرگ مجھے وہاں ملے۔ مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب ہم آپ کے بیانات سے آپ سے واقف ہیں، آپ صلاۃ و سلام کا مسئلہ سمجھاتے بتاتے سناتے رٹواتے رہتے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو اپنے شیخ حضرت لاہوری کے واسطے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ ارشاد کہا جب ہمارے شیخ مکرم حضرت لاہوری اللہ کے رسول کے روضے پہ آتے تو سلام تو پیش ہر امتی کرتا ہے، وہ بھی کرتے، دعا کی درخواست وہ بھی کرتے، استشفاء وہ بھی کرتے، جن دوستوں نے سلام بھیجا ہوتا وہ بھی دیتے، لیکن ایک کام منفرد کرتے۔ کہ وہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول نے اپنے شفیق چچا حضرت علی بن ابی طالب کے والد حضرت عبد مناف ابو طالب کو کہا تھا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں ایک تیرا گواہ قیامت میں بخشش کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کہ ہمارے پاس یہ آپشن کھلا ہے، ہم اہل حق ہیں، ہم اللہ کے رسول سے قبر کے سما کے قائل ہیں، اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہیں، ادھر سے درود و سلام پڑھیں، فرشتوں کی جماعتیں لے جاتی ہیں، حضور پاک کی قبر پہ پڑھیں، اللہ کے رسول سنتے ہیں، حضور کا سما قائم ہے۔ تو کہا حضور کے روزے پر ٹھہرو، یہ صلاۃ و سلام، یہ دعا، یہ استشفاء، یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد ایک بات کہو، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں، آپ کو دشمنوں نے صادق اور امین کہا تھا، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دشمن جب آپ کو قتل کرنے ہجرت کی رات آئے، جس کو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کہہ کر جو آئے تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی، نیزے ہاتھ میں تھے، وہ سنگ اور تفنگ ہاتھ میں تھے، لیکن ان کی امانتیں آپ کے گھر میں تھی، آپ کو وہ امانت دار مانتے تھے، آپ امین تھے، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی تھی۔ آج آپ کا ادنا امتی احمد علی لاہوری آپ کے سامنے ٹھہر کے آپ کو بھی ایک امانت دیتا ہے، اس امانت کا امین بناتا ہے۔ آپ نے اپنے چچا کو فرمایا تھا کلمہ پڑھ لے، میں تیرا گواہ کافی ہوں۔ میں احمد علی آپ کے سامنے آج کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہوں، اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدن کی جگہ حضور کا نام نہ لیتے، کیونکہ بڑا سامنے ہو نام نہیں لیا جاتا، آپ کہا جاتا ہے۔ فرماتے واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا کلمہ اپنے پاس امانت کر لیں، میرے پاک پیغمبر آپ کی شریعت کہتی ہے، آپ کا دین کہتا ہے، آپ کا مذہب اسلام کہتا ہے، آپ پہ اترنے والا دین یہ کہتا ہے کسی کام کے لیے جب تم کام کرو گواہ بنانا چاہو تو کم از کم 2 گواہ چاہیے، وہاں 2 گواہ چاہیے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ میں نے یہ امانت آپ کو دی ہے، آج 2 گواہوں کا نصاب بھی آپ کے روزے میں پورا ہے، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، یہ 2 گواہ گواہی دیں گے۔ میں آپ کو کلمہ پیش کر رہا ہوں، جب کل قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہو، جب کل قیامت کا عالم یہ ہو جسے قرآن کہتا ہے عورتیں اپنا حمل گرا دے گی، جسے قرآن کہتا ہے ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو خود سے جدا کر دے گی، باپ بیٹی سے، ماں بیٹے سے، بہن بھائی سے، خاوند بیوی سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، لیکن آپ ہوں گے جو امتی فرمائیں گے ادھر میں آپ کی خدمت میں آ کر یہ امانت مانگوں گا، آپ اللہ کے دربار میں میرے کلمے کی امانت پیش کر دینا، مجھے جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ آپ کو رسول اللہ کے روزے پہ لے جائے، یہ امانت وہاں ضرور پیش کرنا تاکہ ہمارے کلمے کے ایمان کی گواہ بھی اللہ کے رسول ہوں۔ میں لگے ہاتھوں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہو۔ آج فرشتے اس بات کی محفل کے گواہ ہیں، آپ بھی ایک بار کلمہ پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں میرے مولا مجھ عاجز سمیت ان لوگوں کے اس کلمے کو فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچا دے اور ہماری اس امانت کے حضور امین بن جائیں. کل قیامت میں جب ہمیں آپ کے دربار میں کلمے کی ضرورت پڑے ہمیں حضور کے ہاتھوں یہ امانت مل جائے.